نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے اور اللہ موت تک قبر تک ہمارے ایمان کو سلامت بھی فرمائے. ایمان کی حفاظت، ایمان کا بقا، ایمان کی ترقی کا جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ محبت رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس پر گزشتہ کئی روز سے بات چل رہی ہے کہ یہ محبت رسول، عشق رسول حاصل کس طرح سے ہو، اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس کے حصول کا جو پہلا ذریعہ عرض کیا گیا تھا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی کمالات اور آپ کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ، سیرت طیبہ کا مطالعہ. اور دوسرا ذریعہ جس پر بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت پر بے شمار احسانات ہیں، ان احسانات کو سوچا جائے اور ان احسانات کو سوچ کر پھر اپنے محسن کی محسن کشی سے بچا جائے، کیونکہ احسان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محسن کی محسن کشی نہ کرے. اور جب دنیا میں کسی ایک عام انسان کی محسن کشی کو گوارا نہیں کیا جاتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑھ کر محسن ہیں. آپ کی محسن کشی کو کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس احسان کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو اپنی گردن پر اس کے بوجھ کو محسوس کرنا اور اطاعت کو اختیار کرنا، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک دن کے اندر ساری سنتوں پر عمل کر لے گا یا ساری شریعت پر عمل کر لے گا. بتدریج ہے، آہستہ آہستہ. لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کے طریقوں کی عظمت ہے، محبت ہے. کہ اگر کسی کے عمل میں آپ کا طریقہ، آپ کی سنت نہیں بھی ہے، لیکن اس کے دل دماغ میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ میرے محبوب کا طریقہ اعلیٰ و ارفع ہے، یہ میری کوتاہی ہے، میری شامت اعمال ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے. تو کبھی آپ کے طریقے کے بارے میں، سنت کے بارے میں ہلکا پن طبیعت میں نہیں ہونا چاہیے. ایک انسان ہے، ممکن ہے کہ اس سے عمل نہ ہو، اس کے عمل میں کوتاہی پائی جائے، لیکن اگر عمل میں کوتاہی ہے تو اس کی تعویل نہ کرے، بلکہ اپنے کو قصوروار سمجھے، مجرم سمجھے کہ میرا قصور ہے، میری شامت اعمال ہے کہ میں نے ایسے بابرکت طریقوں کو چھوڑ رکھا ہے. لیکن اعلیٰ عرفہ اگر کوئی طریقہ ہے، سیرت ہے، اسوہ ہے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. دل کی گہرائیوں کے اندر یہ بات پیوست ہونی چاہیے. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ آج بچے کہتے ہیں نا جی ہمارا آئیڈیل کیا، آئیڈیل ہے کیا، پسندیدہ ہے. تو بتانا چاہیے کہ آئیڈیل بنانے کے لائق اگر کوئی ہستی ہے ساری کائنات کے اندر، وہ ایک ہی ہستی ہے اور وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اس کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جس کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے، کیونکہ آپ کے کمالات لا تعد ولا تحصى، جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، آپ کے احسانات جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا.
آپ کا حسن و جمال جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو جب کمالات بھی ایسے، صفات بھی ایسی، حسن و جمال بھی ایسا، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان ہر چیز میں کسی بڑی چیز کو پسند کرتا ہے نا۔ تو آپ کی تو ہر چیز سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، ہر صفت سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، تو پھر محبت کے لائق آپ ہی کی ہستی ہے، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اسے اپنا آئیڈیل بنایا جائے، پسندیدہ بنایا جائے۔ پھر اس کا تیسرا ذریعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے حصول کا تیسرا ذریعہ، کہ محبت کے حصول کی نیت سے کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، کثرت سے۔ کثرت کے یہ معنی نہیں ہے کہ کبھی پڑھ لیا تو کبھی چھوڑ دیا، لیکن نیت کیا ہو؟ نیت یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے حاصل ہو جائے۔ حصول محبت کے لیے کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنا، اور درود پاک بہت اونچا عمل ہے۔ یہ درود پاک اتنا اونچا عمل ہے کہ جب آدمی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا یہ درود پاک فرشتے جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ ہر پیر کو، ہر شب جمعہ کے دن یہ آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے، اور اس کا نام لے کر پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ اور یہ درود پاک پڑھنا ہے کیا ہے؟ یہ درود پاک پڑھنا اتنا اونچا عمل ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کا یہ درود بھیجنا دراصل اللہ تعالیٰ سے ایک التجا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست ہوتی ہے۔ کس چیز کی درخواست ہوتی ہے؟ کہ یا اللہ میری جانب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ یوں تو ہمیں کہا گیا، براہ راست کہا گیا کہ جہاں اللہ نے یہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، یعنی درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کس کی عادت ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتوں کی عادت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور جب اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کسی اور رحمت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کے فرشتوں کی رحمت کافی ہے۔ تو ہمارے درود کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہمارا یہ درود بھیجنا در حقیقت اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن بحیثیت ایک امتی کے اللہ نے اس امت پر جہاں بے شمار احسانات فرمائے، بے شمار اس امتیازات سے نوازا، وہیں پر یہ بھی اتنا بڑا شرف عطا کر دیا کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں کی عادت ہے تو کہا کہ اے ایمان والو تم بھی رحمت بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عادت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتوں کی عادت ہے، لیکن کرم کتنا فرمایا، احسان کتنا فرمایا، اور کس کی وجہ سے فرمایا؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فرمایا۔ ہم تو اس لائق نہیں ہیں، نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے ہم پہ فضل فرمایا کہ تم کیسے ہی گنہگار ہو، خطا کار ہو، لیکن تمہیں اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کیا جا رہا ہے، اور خطاب بھی بڑا پیارا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ جیسے باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ میرے پیارے بیٹے، اب اس پیارا بیٹا کہنے کی جو لذت ہے اس کو بیٹا محسوس کرتا ہے کہ کس پیار کے ساتھ میرے باپ نے مجھے پکارا ہے۔ تو یہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس میں اس سے کہیں زیادہ پیار ہے، کہیں زیادہ لطف ہے، کہیں زیادہ اللہ کی عنایت ہے کہ اے میرے چاہنے والے، اے مجھ پر یقین رکھنے والے، اے مجھ سے محبت کرنے والے۔ اللہ کو دیکھا تو کسی نے نہیں ہے، لیکن ایمان بالغیب ہے، بن دیکھا ایمان ہے، زیارت تو جنت میں جا کے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک پیار اور محبت برا خطاب فرماتے ہیں جا بجا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، تاکہ ایک محب کی، چاہنے والے کی، ایک عاشق کی تسلی ہو جائے کہ ہاں میرا محبوب مجھے خطاب تو کر رہا ہے نا،
چاہے میرا محبوب پردوں کے اندر ہے، حجاب ہے، میں اسے دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہی کیا تھوڑی بات ہے کہ میرا محبوب مجھ سے مخاطب تو ہے، تو یہی مر مٹنے کی بات ہے، چاہے وہ پردوں میں ہے، حجابات کے ساتھ ہے، اس دنیا میں حجاب ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہی بات ایک عاشق کے لیے مر مٹنے کی ہے کہ وہ ہم سے مخاطب تو ہے۔ کہاں ہم نکمے، نالائق، ناکارہ، اور کہاں وہ ہمارا رب پھر ہم جیسوں کو خطاب کرے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مجھ پر یقین رکھنے والو، مجھ سے محبت کرنے والو، میرے چاہنے والو۔ کتنا عجیب یہ خطاب ہے، اور پھر مخاطب کر کے اتنا پیار سے، تو پھر جیسے باپ بیٹے کو کہتا ہے بڑا پیار سے مخاطب ہو کر کہ بھئی دیکھو غور سے میری بات سنو، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، تو بیٹا بھی متوجہ ہوتا ہے، کہتا باپ کیا دینا چاہتا ہے، تو توجہ قائم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلا جو خطاب ہے توجہ کے لیے ہے کہ ذرا ہمتاً گوش ہو کر میری بات کو سنو، ہمتاً متوجہ ہو کر میری بات کو سنو۔ کیا سنو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اتنا بڑا شرف، اتنی بڑی سعادت کہ جو میری اور میرے فرشتوں کی عادت ہے، تو میں تم پر احسان کر رہا ہوں، تو میں اس عادت میں شریک کر رہا ہوں کہ تم بھی رحمت بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت بھیجو۔ اتنے بڑے شرف میں ہم جیسے نکموں کو شامل کر لیے۔ اب تو ہمارا رحمت بھیجنا کیا ہے؟ ہمارا رحمت بھیجنا اللہ سے التجا کرنا ہے۔ ہم براہ راست کہاں رحمت بھیج سکتے ہیں؟ کہاں آپ کی پاک ذات، آپ کا پاک دربار، اور کہاں ہم جیسے ناپاک؟ کیسے آپ پر رحمت بھیج سکتے ہیں؟ اس قابل کہاں ہیں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس زبان کو اگر 1000 بار بھی آب گلاب سے دھویا جائے تو یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کا پاک نام لے سکے، لیکن ان کا کتنا احسان ہے کہ اپنا پاک نام لینے کی اجازت دے دی، کتنا ان کا احسان ہے۔ تو اسی طرح ہم جیسے ناپاک، گنہگار، خطا کار کہاں اس قابل تھے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے، اور ہماری رحمت پہنچتی تو کیسے پہنچتی، لیکن اللہ نے خودکار نظام بنا دیا، خودکار نظام بنا دیا، کیونکہ آپ سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب ہیں، تو جو اس محبوب کا ذکر کرے وہ بھی محبوب ہے، اس محبوب کا جو ذکر کرے وہ بھی محبوب ہے۔ تو ذکر محبوب کا ایک ذریعہ تو اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنی زندگی میں آپ کا اتباع لے آئے، اور جو آپ کے اتباع میں لگا ہوا ہے یہ سب سے بڑا ذکر رسول کرنے والا ہے، اس کی ایک ایک ادا سے ذکر رسول ہو رہا ہے۔ اور دوسرا بڑا ذریعہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر بکثرت درود خوانی کا اہتمام ہے، کثرت سے درود پاک کا اہتمام۔ فائدہ کتنا ہے؟ اللہ کو یہ ادا پسند کتنی ہے کہ ایک مرتبہ جو رحمت بھیجے گا، ایک مرتبہ رحمت بھیجے گا، ایک درود پڑھے گا، فرمایا کہ اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجے گا۔ یعنی ایک دفعہ آپ پر رحمت بھیجنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ رحمت بھیج کس پہ رہا ہے، کس پہ بھیج رہا ہے؟ میرے محبوب پر بھیج رہا ہے۔ تو یہ اتنا پسند ہے کہ اللہ اپنے محبوب پر کسی کا احسان رکھنا نہیں چاہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات طیبہ میں آپ نے فرما دیا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے جو احسانات ہیں اس کا صلہ تو اللہ قیامت میں دے گا، لیکن میں نے سب کے احسانات کا بدلہ ادا کر دیا، کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں۔ تو اللہ رب العزت، کوئی آدمی یہ سمجھے کہ شاید میں درود بھیج رہا ہوں تو کوئی نعوذ باللہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کر رہا ہوں، نہیں، احسان نہیں ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہے کہ ایک مرتبہ تم نے رحمت بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تم پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔
اللہ 10 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اللہ تمہارے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ تمہارے 10 درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ تو ایک رحمت بھیجنے کا اتنا بڑا فائدہ کہ 40 فائدے اس کے حاصل ہو جاتے ہیں، اس لیے تو ایک رحمت بھیجی تھی، اللہ نے اس پر اس سے کہیں بڑھ کر احسان کر دیا کہ ایک رحمت کے بدلے 40 رحمتیں اس پر آ گئی۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر اس کے باوجود اگر کوئی درود پاک نہ پڑھے، ایسا مبارک وظیفہ اس کے باوجود اگر کوئی نہ پڑھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص، 3 مرتبہ فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے، تو یہ سب سے بڑا بخیل ہے کہ اس کی زبان پر محبوب کا نام کیوں نہیں آتا۔ اور بھائی جس سے محبت ہوتی ہے، آدمی بہانے بہانے سے اپنے محبوب کا نام لیتا ہے، اور اگر محبت میں کوئی کمی بھی ہوتی ہے تو محبوب کو یاد کرتے کرتے وہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں پیلی بھیت گیا۔ ہندوستان میں ایک شہر ہے پیلی بھیت، تو وہاں کے بزرگوں میں تھے دوسرے مسلک کے، لیکن اللہ والے تھے، میاں جی شیر محمد صاحب پیلی بھیتی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا کہ میں ان کے پاس گیا، جب رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجیے۔ تو میاں جی صاحب نے کہا کہ اچھا اپنے ہاتھ آگے لاؤ، ان ہاتھوں کو رگڑو۔ ہاتھوں کو رگڑا، پھر کہا کہ اور رگڑو، پھر کہا کہ اور رگڑو۔ جب اچھی طرح سے ہاتھوں کو رگڑا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت رگڑنے سے حرارت پیدا ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ کے نام سے اپنے دل کو رگڑتے رہو، اللہ کے نام سے اپنے دل کو رگڑتے رہو، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے اگر ہمارے عشق رسول اور محبت رسول میں کوئی کمی ہے تو کثرت سے ہم آپ کا نام پاک لینا شروع کر دیں۔ اس محبت کے اندر اگر کوئی کمی ہوگی، وہ محبت کی کمی پوری ہو جائے گی اس درود پاک کی برکت سے، کیونکہ محب اپنے محبوب کا نام لیا کرتا ہے، عاشق اپنے معشوق کا نام لیا کرتا ہے۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجنوں کو کسی نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ریت پر انگلی سے لکھ رہا ہے لیلا لیلا لیلا۔ کسی نے پوچھا کہ مجنوں کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں ریت پر انگلی سے اپنی محبوبہ کا نام لکھ رہا ہوں، اور اس لیلا کے نام سے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ عشق کا یہ خاصہ ہے، لیکن ایک عشق مجازی ہے، ایک عشق حقیقی ہے۔ پھر جسے عشق حقیقی کی لذت مل جائے، اس لذت سے وہ آشنا ہو جائے، پھر اس کی تو بات ہی کیا ہے، اس کی پرواز کی بلندی کیا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ایک عشق مجازی کے اندر انسان کا یہ حال ہو جائے کہ وہ زمین پر بیٹھ کے لیلا لیلا لکھ رہا ہے اور اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے، تو عشق مولا کے کم از لیلا بود، کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کم ہو گیا کہ لیلا کا عاشق تو اس کا نام لے اور مولا کا عاشق نام نہ لے؟ تو یہ اس دن بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ محبت کی نفی تو نہیں ہو سکتی، ایمان والے کے دل میں محبت تو ہے، محبت کی نفی تو نہیں ہو سکتی، لیکن محبت کی کمی ہے، اور اس محبت میں ترقی ہونی چاہیے۔ تو ازدیاد محبت کا ایک اعظم ذریعہ یہ درود پاک کا اہتمام ہے، اور سب سے مختصر جو درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مسنون ہے۔ مسنون درود پاک اسے کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہو۔ درود پاک کے بعض صیغے مسنون ہیں اور بعض صیغے منقول ہیں۔ منقول اسے کہتے ہیں کہ کسی اللہ کے ولی کے دل پر کوئی درود پاک کا صیغہ وارد ہوا تو وہ منقول ہے، اس کی بھی اپنی برکات ہے، جیسے صاحب قصیدہ بردہ کا واقعہ آتا ہے
کہ ایک مرتبہ کہیں راستے میں سفر پہ جا رہے تھے، تو جب جنگل سے گزر رہے تھے تو پیاس لگی، کنویں کے پاس پہنچے، دیکھا کنواں تو ہے لیکن رسی اور ڈول نہیں ہے۔ اب پانی کیسے نکالے، پیاس لگ رہی۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک بچی آئی، اپنی بکریوں کو لے کر آئی، اور اس بچی نے آ کے کنویں میں تھوکا، کنویں کا پانی جوش مارنے لگا اور وہ اوپر آ گیا۔ اس نے اپنے برتن بھی بھرے، اپنی بکریوں کو پانی بھی پلایا، اور وہ چلتی بنی۔ اب ان کے دل پہ چوٹ لگی، صاحب دلائل الخیرات، ان کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ عجیب ماجرا ہے کہ میں پریشان پانی کے لیے، اور یہ بچی آئی، اس نے کنویں میں تھوکا اور پانی اوپر جوش مارنے لگا، اور جب بچی گئی تو پانی واپس نیچے چلا گیا۔ تو یہ پیچھے پیچھے گیا، اس کے والد سے ملا، تو کہا کہ بھائی میں نے تو آپ کی بچی کی عجیب کرامت دیکھی ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کے والد نے کہا کہ بھائی اس کا سبب ایک ہی ہے کہ یہ بچی درود پاک کے علاوہ کوئی کلام نہیں کرتی، یہ ہمیشہ درود بھیجتی رہتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی یہ برکت ہے کہ اللہ نے اسے یہ کرامت عطا کی ہے۔ بس ان کے دل پہ ایک چوٹ لگی، اور چوٹ لگنے کے بعد ان پر اشعار کا ورود شروع ہو گیا، اور پھر یہ دلائل الخیرات جو ہے یہ معرض وجود میں آئی۔ تو بھائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے ہمیں کثرت درود کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ کوئی مقدار اپنے لیے متعین کر لینی چاہیے۔ حج باتیں تو لوگ بہت بناتے ہیں، مرد ہوں خواتین ہوں، گھنٹوں باتوں میں گزر جاتے ہیں، گھنٹوں موبائل فون میں گزر جاتے ہیں، فیس بک، سوشل میڈیا، یوٹیوب، فلاں بلا، یہ ٹویٹر، فلاں گھنٹوں برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن حاصل کیا ہے اس کا؟ کچھ خرچ کر کے کچھ حاصل کیا جاتا ہے نا۔ ایک آدمی 1000 روپے خرچ کرتا ہے تو حاصل کیا ہوا؟ 1000 خرچ کی تو ملا واپس کیا؟ اس کا ریٹرن کیا ملا؟ تو کبھی سوچنا چاہیے کہ وقت خرچ کر کے اس کا ریٹرن کیا ملا۔ وقت تو خرچ ہوا لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ اگر حاصل کوئی ایسی خسارے والی چیز ہے، نقصان والی چیز ہے، یا اگر خسارہ اور نقصان بھی نہیں ہے لیکن وہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ بھی خسارہ ہے کہ جس وقت میں بے فائدہ کام کیا تو اس میں اگر کوئی فائدے والا کام کر لیتا تو اس کا حاصل تو کچھ ہوتا، لا حاصل کیا۔ تو دیکھنا چاہیے اپنے معمولات میں درود پاک کی مقدار متعین کرنی چاہیے، اور پھر اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ اللهم اعنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدیر۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما، کثرت ذکر کثرت درود کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا،
آپ کے طریقوں کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، غیروں کی یا اللہ نقالی سے بچا، غیروں کے طریقے پر چلنے سے بچا۔ اے اللہ ہماری پسندیدہ شخصیت، ہمارے محبوب، ہمارے آئیڈیل، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے اللہ تو ان کے ساتھ ہمیں میدان حشر میں معشور فرما، ان کی معیت ہمیں عطا فرما، ان کی شفاعت ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ محافظ بنا۔ یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے اس کرونا کی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما، ساری انسانیت کو یا اللہ امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، تیرے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، وبا سے نجات دینے والا نہیں۔ اے اللہ تو ہی شافی مطلق ہے، قاضی الحاجات ہے، حل المشکلات ہے۔ اے اللہ ساری انسانیت کو، سارے عالم کو اس وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما، ہر جانب سے یا اللہ حفاظت فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما۔ یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گزر بسر میں آسانی عطا فرما۔ اے اللہ اس مشکل کو یا اللہ سب سے دور فرما۔ یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما۔ اے اللہ مخلوق کے آگے ذلت سے، رسوائی سے بچا۔ یا اللہ سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، سب کی کفالت بھی فرما، سب کی حفاظت بھی فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قلت سے، دقت سے حفاظت فرما، ہر ابتلا اور آزمائش سے حفاظت فرما۔ گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، والدین کی دعائیں لینے والا بنا۔ یا اللہ اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک۔